جو صحابہ کرام ہیں وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں سے 6 ایسے ہیں جن کو ابو بکر کی دعوت ملی اسلام والی، ابو بکر سبب بنے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ اس لیے ہم ان کا ذکر خیر اپنے ایمان کی تازگی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جن کی فضیلت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ ابو بکر ساری امتوں کے سردار ہیں، صرف نبی کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، اور میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل بشر اور انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ چاہے امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو یا کسی اور نبی کی، ہر امت کے سردار، ساری امتوں سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والی جو ذات ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے جو انبیاء آتے رہے، ہر نبی کے 2 کام ہوتے تھے: اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرنا، اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت اور خوشخبری سنانا لوگوں کو۔ اگر اس کی عملی شکل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الصف ہے 28ویں پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق فرمائی، اس کی کتاب کی تصدیق فرمائی، اور اپنے بعد میں آنے والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بات آ گئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو چونکہ میرے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اتنی بات سے اندر کا کوئی روگی کہہ سکتا تھا کہ اس میں نفی تو نہیں ہے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے میرے نبی نے اسی موقع پر فرما دیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ جھوٹے تو پھر بہت سارے آئے مگر سچا نبی کوئی نہیں۔ آپ کی نبوت کی تصدیق کون کرے؟ اور بشارت تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ نے تصدیق کیا منصب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا نبی آئے ہیں سچائی لے کر، صدق لے کر، اور وہ جس نے ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ میں نے جیسا عرض کیا، حضور نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں کلمہ پڑھائیں میں تصدیق کرتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھا، مومن بن گئے، اور مومن بھی ایسے ویسے نہیں،
ہندسہ ہے، ہندسہ ایک کا، اگر ایک کا ہندسہ ہی نہ ہو، آپ یہاں پر صرف ڈاٹ لگا دیں اور پھر ادھر جتنی بھی گنتی بڑھاتے جائیں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک لگانا پڑے گا، پھر ساتھ میں صفر لگے گا تو 10 بنیں گے، دوسرا صفر لگائیں گے تو 100 بنیں گے، تیسرا لگائیں گے تو 1000 بنیں گے۔ میرے نبی کے اصحاب بنے 1,24,000 یا 2 لاکھ سے بھی زائد یا 4,44,000، اللہ ہی جانتے ہیں صحیح تعداد کتنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی، مگر جب ان کی تعداد کو گنا جائے گا تو سب سے پہلے جس صحابی کا نام آئے گا وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے معراج والا، اکثر تذکرہ ہوتا رہتا ہے مختلف موضوعات میں۔ مثال کے طور پر نماز کا تذکرہ آیا تو اس میں بھی معراج کا تذکرہ آیا کہ نماز اللہ نے معراج کے تحفے میں عطا فرمائی تھی۔ حضور واپس تشریف لائے، بہت مختصر سے وقت میں، ایک ہی رات کے ایک لمحے میں آپ کو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا جہاں تک کسی نبی کا خیال بھی نہیں گیا۔ ابھی تک حضرت ابو بکر سے میرے نبی کی ملاقات نہیں ہوئی کہ صبح ہی صبح ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آج کی رات اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے یہاں سے چلایا، فلسطین پہنچایا، بیت المقدس پہنچایا، مجھے انبیاء کا امام بنایا، پھر مجھے آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھایا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر عرش معلیٰ پر پہنچایا، اور وہ حیرت کا بت بنا، یوں گھور کے دیکھے جا رہا ہے، اور پھر آپ صبح میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا تمہارے سامنے ہوں۔ اب اس کو کچھ کہنا نہیں تھا، مبہوت ہو کر، حواس باختہ، لیکن دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے۔ ابو بکر ہمیشہ اپنے نبی کا ساتھ دیتا ہے، آج جب وہ بھی سنے گا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آج جب ابو بکر سنیں گے تو فوراً انکار کر دیں گے اپنے نبی کا۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک مختصر سے وقت میں یہاں سے چلا ہوں، 1 مہینے کا سفر ہے فلسطین کا، وہاں بیت المقدس پہنچا ہوں، پھر میں نے انبیاء کی امامت کرائی ہے، پھر میں آسمانوں پہ پہنچا ہوں، پھر میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، اور پھر میں واپس بھی آ گیا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا وہی، انہوں نے ہی کہا ہے جو ہمیشہ ایسی عجیب و عجیب باتیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ فرمایا۔ سنا کس کی زبان سے تھا ابو بکر نے؟ ابو جہل کی زبان سے سنا، ابھی تک میرے نبی کی زبان سے نہیں سنا۔ ہم صرف دعوی ایمانی رکھتے ہیں بھائیوں، ہمارے سامنے تو اللہ کا قرآن کھلا پڑا ہوتا ہے، ترجمے تفسیر تشریح کے ساتھ، عمل کرنا پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین تشریح سمیت ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی عمل کرنا آسان نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ کیسا ایمان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بات روایت کرنے والا کوئی صحابی نہیں، کوئی مومن نہیں، کافر اعظم ہے، ابو جہل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی نے یوں فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تاخیر کے فوراً فرمایا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو سچ فرمایا۔
یہ ہے ایمان۔ صحابہ ایسے تھے، سچی بات یہی ہے وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر سفر میں، جگہ ایسی ہے جوتے اتارے نہیں جا سکتے، سنگلاخ پتھریلی زمین ہے، جوتوں سمیت نماز شروع فرمائیے، جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، اور جوتوں سمیت بامر مجبوری اگر تصدیق ہو کہ میرے جوتے پاک ہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں۔ یہاں تو پھر نمازی پکڑ کے ہی سیدھا کر دیں گے آپ کو کہ جوتوں سمیت آپ مسجد میں آ گئے۔ کہاں کی بات بتا رہا ہوں؟ حالت سفر میں، غزوے میں، جگہ ایسی ہے جوتے اتارنے کا موقع نہیں اتارا، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ تو ڈائریکٹ رب کے ساتھ تھا نا۔ جبریل نے دوران نماز میرے نبی کے کان میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے جوتے کے ساتھ ذرا سی گندگی لگی ہے، جوتے اتار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے مبارک جوتے اتارے، پیچھے جتنے بھی صحابہ تھے سب نے جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ حضور کو اپنے جوتے کے ساتھ لگی ناپاکی کا علم جبریل نے بتایا تب پتہ چلا، اگر پہلے سے علم ہوتا تو نبی جوتے اتار دیتے۔ حضور نے فرمایا مجھے تو جبریل نے بتایا، میں نے اتارے ہیں، تم نے کیوں اتارے؟ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یعنی حکم کا انتظار بھی نہیں کیا صحابہ نے۔ ایسے نہیں ان کو اونچے درجے مل گئے صحابہ کو کہ اللہ کہتے ہیں اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، ہم نے باغات والی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ جنت بنائی ہی میرے نبی تیرے یاروں کے لیے ہے۔ ایسے نہیں ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، ایمان میں انہوں نے اس قدر سبقت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع کچھ زیادہ تھا، پیچھے والے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں والی جگہ پہ تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام پر بلایا، عبداللہ ادھر کیوں بیٹھے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کان میں آواز پڑی تھی اجلس، بیٹھ جا۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم آپ نے کس کو کہا، آپ کا فرمان جب میرے کان میں آ گیا تو اب عبداللہ کی ٹانگوں میں یہ سکت نہیں تھی کہ نبی کا حکم سننے کے بعد بھی وہ کھڑا رہے۔ ممکن ہے آپ نے مجھے فرمایا ہو، چاہے کسی کو بھی فرمایا تھا، مگر میرے کان میں جو آواز پڑی اس میں کسی کا نام نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا عبداللہ ہو سکتا ہے تیرے نبی نے تجھے حکم دیا ہو، فوراً بیٹھ جا۔ بس جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ صحابہ ایسے تھے، ایمان میں اس قدر پختہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد اس میں کوئی تاخیر ہو ممکن ہی نہیں۔ صحابہ نے ایسا کیا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو جو شرف، جو رتبہ، جو منصب، جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو بکر ہی وہ صحابی ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے
مکے کے سب سے بڑے تاجر، تھوک کا کاروبار ہے، ہول سیل کاروبار، بڑے بڑے 4 گودام ہیں ابو بکر کے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جانے لگے، ابو بکر نے اپنا کاروبار نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں سوچا، میرے نبی کا چونکہ حکم ہے وہ بجا لانا ہے۔ 40,000 درہم لے کر نکلے ابو بکر۔ پھر مدینے میں جا کر بھی کاروبار کیا ہے، مارکیٹ کی زینت بنے ہیں، مال پھر بڑھاتے چلے گئے ہیں، نہیں۔ یہی حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، یہ تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی جملہ میرے اور آپ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب بن جائے اور ہم بھی ان کے نام لیوا تو ہیں، ان جیسا عمل کرنے کی نقل ہی کرنے لگیں، ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ 10 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفۃ الرسول اس وقت سارے مومنوں نے جن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اگلے دن صبح ہی صبح لنگیاں، دھوتیاں، چادریں ہاتھ پہ رکھ کر ابو بکر جا رہے ہیں مارکیٹ۔ کون ہیں جی؟ خلیفۃ الرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث اور امام، آپ کے منبر پر بیٹھنے والا خطیب، آپ کے منصب پر بیٹھنے والا آپ کا خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا حضرت ابو بکر کہاں ہیں؟ بتایا کہ وہ بازار کی طرف جا رہے تھے، دوڑتے ہوئے گئے، راستے میں پکڑ لیا۔ حضرت آپ کہاں؟ آپ تو مومنوں کے امیر بنائے گئے ہیں، خلیفہ ہیں۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، پیٹ پالنے کے لیے روزگار کا بھی تو کرنا پڑے گا۔ نہیں حضرت، آپ جب امت کے امور نمٹائیں گے تو پھر بیت المال میں سے آپ کی تنخواہ کا انتظام کیا جائے گا تاکہ آپ کی ضرورت پوری ہو۔ اب آپ یہ کام نہ کریں۔ واپس تشریف لائے، کابینہ بیٹھی، شورا کمیٹی بیٹھی، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہاں حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، دیگر اصحاب رسول ہیں۔ کہ جی خلیفۃ الرسول ہیں، یہ ان کے لیے تنخواہ کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ پہلے خلیفہ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تنخواہ کتنی مقرر کی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رائے پیش کی کہ میرے بارے میں تم جو بھی فیصلہ کرو، جتنی ایک مزدور کی دہاڑی بنتی ہے جو عام روٹین میں چل رہا ہے، وہی میری مقرر کر دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے امام، اے ابو بکر، آپ کا گزارا اس میں کیسے ہوگا؟ مزدور کی مزدوری جتنی اجرت، کیسا گزارا ہوگا؟ فرمایا اسی طرح گزارا ہوگا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اگر مزدور کی اجرت کے برابر جو مجھے ملے گا اس میں اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ کیا خیال ہے پھر؟ یہ ریاست مدینہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ اگر آپ کے دور میں اور آج کے دور میں ایک مزدور کی ماہانہ اجرت
15,000 روپے ہے اور تیری تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، تو یا تو مزدور کی تنخواہ 2 لاکھ کر یا خود 15,000 روپیہ۔ نام لینا بہت آسان ہے، دعوے کرنا بہت آسان ہے، الو بنانا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی ابو بکر جو 40,000 دینار لے کر مکہ سے نکلے تھے، 2 سال سے زائد عرصہ تک خلافت کے منصب پر رہے، مرض میں مبتلا ہوئے، آثار لگے کہ ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، اپنی صاحبزادی اور ہم سب مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا میری اگر وفات ہو جائے نا، یہ میرے پاس 2 چادریں ہیں، انہی کو دھو کر، پتہ چلتا ہے کہ یہ استعمال شدہ، استعمال میں رہنے والی چادریں تھیں، نئی نہیں تھیں، انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ روز کر عرض کرتی ہیں ابا جان ہم آپ کے لیے نیا کفن لیں گے۔ فرمایا جو مر جائے اس کے لیے کیا نیا اور کیا پرانا، نیا لباس تو زندہ انسان کو ہی جچتا ہے اور اچھا لگتا ہے، مرنے والا تو اپنے عمل ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس سے کیا ہے کہ اس کا کفن کتنا مہنگا ہے یا کتنا ہلکا ہے۔ 40,000 دینار جو لے کر آئے تھے مکہ سے وہ کہاں گئے؟ بولو، ان کے پاس تو کفن خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں، پرانی چادروں میں کفن کے لیے وصیت فرما رہے ہیں۔ یہی ابو بکر ہیں جنہوں نے 40,000 دینار اس طرح لٹائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے، گٹھڑی باندھ کر سر پہ رکھی ہے اور لا کر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دی۔ سن رکھا ہے نا یہ جملہ؟ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، مال کتنا لائے یہ سوال نہیں فرمایا، عمر مال کتنا لائے یہ سوال نہیں فرمایا۔ میرے نبی کا سوال یہ تھا عمر کتنا لائے، نہیں، عمر گھر میں کیا چھوڑا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس بہت مال تھا، میں نے دل میں سوچ رکھا تھا ہمیشہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ عام صدا لگائی ہے میرے نبی نے مجاہدین کے لیے، زاد راہ، سواریاں، اسلحہ تیار کرنا ہے، صاحب ثروت لوگوں چندہ دو، مجاہدین کے لیے چندہ دو۔ میرے نبی نے چندے کی اپیل کی ہے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈال لیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا میرے پاس بہت مال ہے، بہت سارا دوں گا، ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ جب میرے نبی نے سوال کیا تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑا۔ میرے نبی نے سوال کیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر چھوڑا، باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ میرے نبی کے سوال نے ہی عمر کو پیچھے کر دیا، ابو بکر کو آگے کر دیا۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر تجھ سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مال اس طرح لٹایا انہوں نے میرے نبی کے، ہر فرمان پر۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4-5 دن پہلے ہی جو آخری خطبہ مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، اس خطبے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مجھ پر اسلام کے لیے لوگوں نے مال بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، جان بھی دی، قربانیاں دی، لیکن جتنا مال
ابو بکر کا میرے کام آیا ہے، اتنا مال کسی کا کام نہیں آیا۔ آپ حضرات نے یہ بھی سن رکھا ہوگا، اگر آپ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں اور آپ سیرت پڑھتے ہیں اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا تذکرہ بھی پڑھا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد فرمائیں، ان کو اپنے بستر پر سلایا، اپنی چادر ان کو عنایت فرمائی کہ میری چادر لے کر میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو لوگوں کی یہ امانتیں ان کے سپرد کر دینا، اور پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ ہمارے پاس آ جانا۔ سن رکھا ہے نا؟ یہ کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ وہی جو میرے نبی کے جان کے دشمن، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا تھا، اور اکثریت صحابہ کرام ہجرت کر گئے ان مظالم سے تنگ آ کر۔ ان ظالموں کو بھی پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے نبی کا نام لینے والے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر ایک شخص اپنا مقام دیکھ سکتا ہے۔ ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں، جانی دشمن بھی، میرے نبی کے دین کے دشمن بھی، میرے نبی کے اصحاب کے دشمن بھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ دین بھی اپنا الگ الگ ہے، سب کچھ ہے۔ ان حالات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں لے کر میرے نبی کے بستر پر لیٹ گئے ہیں، پرسکون ہو کر۔ اس وجہ سے پرسکون تھے کہ اب میرے نبی ابو بکر کے پاس گئے، اللہ کی امانت ابو بکر کے ساتھ ہے۔ مشرکین کو تو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے انعامی رقم مقرر کی، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو جس حال میں بھی لے آئے، 200 اونٹ اس کو انعام ملے گا۔ بندے بھی 2 اور اونٹوں کی تعداد بھی 200۔ کیا اس طرح ان کا مقصد تھا کہ 150 اونٹ تو اس کو دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے، اور 50 اونٹ اس کو دیں گے جو ابو بکر کو لائے؟ ایسے نہیں نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت بھی مشرکین نے جو لگائی، کتنا؟ 100 اونٹ، اور ابو بکر کے سر کی قیمت بھی۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ نسبت دیکھیں تو ابو بکر میرے نبی کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ نبی ہیں، یہ امتی ہیں، وہ آقا ہیں، یہ غلام ہیں۔ لیکن جب بندہ قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ ابو بکر کے سر کی قیمت وہی بنی جو نبوت کے سر کی قیمت لگائی تھی۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دودھ والا پانی ڈالتا ہے نا دودھ میں، آپ کے یہاں شاید خالص ملتا ہو۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ تو مذاق میں کہتے ہیں، میں نے دودھ والے سے کہا ہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے تجھے، بے شک تو دودھ میں پانی ڈال دیا کریے، ہمیں قبول ہے، مگر اور کچھ نہیں ڈالنا۔ پانی پھر بھی قبول ہے، اب تو کیمیکل ڈال ڈال کے کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ پانی ڈالتے ہیں نا دودھ میں تو دودھ آگے سے چیختا ہے، پانی سے کہتا ہے تو کہاں گھسا آ رہا ہے؟ نہ تیرا رنگ میرے رنگ جیسا ہے، نہ تیرا ذائقہ میرے ذائقہ جیسا ہے، نہ تیری قیمت میری قیمت جیسی ہے، تو کہاں؟ پانی آگے سے کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ڈالنے والے سے پوچھ۔ لیکن ایک بات ہے دودھ بھائی، تیرے اندر آ رہا ہوں نا، وفاداری کروں گا،
حلوائی جب تجھے ڈالے گا نا کڑھا میں اور نیچے جلائے گا آگ، میرا ایک قطرہ بھی جب تک تیرے اندر رہے گا تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پانی پہلے جل جاتا ہے، دودھ باقی رہ جاتا ہے۔ اپنا تشخص مٹا دوں گا، میری شکل نہیں رہے گی، تیری شکل اپناؤں گا، تیرے جیسا حلیہ بناؤں گا۔ آگے سے دودھ کہتا ہے اگر تو اتنا ہی وفادار ہے تو آ، جس قیمت میں بکوں گا تیری بھی وہی قیمت لگے گی۔ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ پانی دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر کس قیمت میں بکتا ہے؟ یوں تو نہیں ہوتا نا کہ پھر وہ پانی کی قیمت میں بکے، نہیں، شکل جب اس نے اپنی چھوڑ دی، دودھ والی شکل اختیار کر لی اور وعدہ بھی کیا کہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہی معراج کی رات کا، ہجرت کی رات کا منظر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر یہ کیا ہے؟ کبھی تو آگے جا رہا ہوتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے چل رہا ہوتا ہوں کہ کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بڑھے، پھر خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے وار نہ کرے، پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں کہیں بائیں۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اگر کوئی تیر تلوار آئے، ابو بکر کا سینہ حاضر ہو، میری کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ذات پر آنچ نہ آنے پائے۔ تب میرے نبی نے فرمایا ہوگا نا ابو بکر آ جا، پھر جو قیمت میری وہی تیری۔ مشرکین نے بھی 200 اونٹ کا انعام مقرر کر کے وہی قیمت لگائی ابو بکر صدیق کی جو قیمت لگائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی۔ اور رنگت، حلیہ، میں دعوت دوں گا آپ بھائیوں کو سیرت پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے نبی کی پہچان ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے ہر گوشے آپ کے سامنے آشکارا ہوں گے، عمل کرنا آسان ہوگا، نبی والے طریقے اپنانے آسان ہوں گے، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب ہجرت فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، جہاں مسجد قباء ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ کی آیت ہے 11ویں پارے میں۔ جس مسجد کی بنیاد اللہ کہہ رہے ہیں تقوی پر رکھی گئی، عین اسی جگہ جو قبیلہ آباد تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھال تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جو اجنبی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ بہت کم صحابہ کرام تھے جنہوں نے مکہ میں اور حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، دیکھا ہوا تھا، باقی مدینے والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، آج پہلا دن ہے۔ تو جو بھی آپ کی خدمت میں آتا، ابو بکر کی بزرگی کا لحاظ رکھ کے، جس طرح کے روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 2-2.5 سال حضرت ابو بکر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، وہ حضرت ابو بکر کی طرف ہاتھ بڑھاتا سلام کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر سے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ اس میں بھی میرے نبی بعد میں ابو بکر پہلے، نہیں، پھر حضرت ابو بکر نے ایک تدبیر کی، کھڑے ہوئے، چادر اٹھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھتری کی طرح یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جیسے اعمال انہوں نے کیے اس کی کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آخرت میں اللہ ہمارا حشر ان مقدس لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔